السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حافظ علی DHMS۔ ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہومیوپیتھی کے جو میرے سینئرز کو بڑی الجھن پیش کرتے ہیں پریکٹس کے اندر، اور اکثر سوال ہوتا ہے جب میری کسی میٹنگ میں ان سے جو گفتگو ہوتی ہے تو اس وقت یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہماری ہومیوپیتھی کے اندر ایک میڈیسن کے دو کریکٹر کیوں ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے گریفائڈ ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں جو موشن بھی ہوتے ہیں اور جو کانسٹیپیشن بھی ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی نہیں سمجھنے سے جو نا دوائی کو اپلائی کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اس عمل کو یعنی میڈیسن کی اپلیکیشن کو کس طرح آسان بنائیں اور ہومیوپیتھی جو ورک کے اندر کی مطلب تیزی پیدا ہو، اور اس پہ سے یہ الزام ہٹ جائے کہ ہومیوپیتھی بہت دیر سے کام کرتی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے اس پر عمل کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ تو وہ راز میں آج انکشاف کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ کون سا راز ہے جس کو اپنا کر، جس کو سیکھ کر ہم اپنے اس جو ہومیوپیتھی سے اس کے ماتھے پر سے یہ داغ ہٹا سکیں کہ ہومیوپیتھی بہت دیر سے کام کرتی ہے۔ وہ یہ اس کو جو اس طرح سمجھیے کہ مطلب سب سے پہلے ہمیں اپنی میڈیسن کا ایک ٹیمپرامنٹ یا مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی میڈیسن اس کے اصل مزاج کیا ہے، آیا وہ جو سرد مزاج ہوتی ہے یا جو گرم مزاج ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے اب اس کے دو ایکشن ہو جاتے ہیں۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھیے کہ کسی بھی رخ کے کسی بھی کام کے دو رخ ہوتے ہیں کہ ایک اس کا جو فرسٹ ایکشن ہوتا ہے اور ایک جو سیکنڈری ایکشن، یہ جو فطری عمل ہے۔ اب اس پر جب ہم ذرا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو ہمیں کنفیوز کرتا ہے کہ اس کے اندر جو گریفائڈ میں جو نا دو کریکٹر کس طرح کام کر رہے ہیں کہ یہ جو موشن میں بھی کام آ رہی ہے اور جو کانسٹیپیشن میں بھی کام آ رہی ہے۔ تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کوئی مریض ہمارے سامنے آیا اور اس کو جو کانسٹیپیشن ہے، اب جو کانسٹیپیشن کا مزاج کیا ہے، سرد ہے یا گرم ہے، یا پھر جو موشن کا مزاج کیا ہے، سرد یا گرم ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اپنی دوائی کے جو مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری دوائی سرد ہے یا پھر گرم ہے۔ تو ہم جو ہے گریفائڈ کو لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو گریفائڈ ایک جو ہے سرد دوائی ہے، اور جو ہے سرد چیزوں کا فطری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے جسم میں جو سکڑاؤ پیدا کرتی ہیں، اور مطلب اس کا تعلق ہمارے کیپلریز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے آرٹریز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ویزلز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ویزلز میں جو سردی کا عمل لاحق ہو جائے تو اندر سے ہر چیز جو ہے سکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ فطری عمل ہے۔ تو اگر کانسٹیپیشن میں کوئی مریض آتا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو گریفائڈ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گریفائڈ کا جو پہلا عمل ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ سرد ہے۔ تو اس میں ہماری جو کانسٹیپیشن بڑھ جائے گی تھوڑی سی، اور اگر ہم اس کے سیکنڈری ایکشن کو استعمال کر لیں یا پھر جو موشن میں استعمال کر لیں تو یہ جو الٹا کام کرے گی اور جو اسپیڈ سے کرے گی۔ تو اگر موشن میں ہم گریفائڈ دیتے ہیں اپنی، تو وہ جو فوری طور پر جو ہے ہمارے موشن کو سٹاپ کرے گی،
اور ہومیوپیتھی جو ہے بدنام بھی نہیں ہوگی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اب ہم لوگوں کی یہ ضد تھی کہ مطلب ہمیں جو ہے سملیہ کرنا ہے، سیول بس پہ کام کرنا ہے، تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کرنا ہے، لیکن ہومیوپیتھی ہماری جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بدنام سی ہو جاتی ہے، اور جو پیشنٹ بھی جو ہے نا بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم مطلب یہ عمل شروع کر دیں کہ مطلب موشن کی صورت میں ہم گریفائٹ دیں گے تو ہمارے موشن اسٹاپ ہو جائیں گے، اس لیے کہ مطلب موشن جو ہے وہ گریفائٹ کا جو سیکنڈ ریئیکشن ہے، اور جو کانسٹیپیشن ہے اس کا جو فرسٹ ریئیکشن ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ ہم اگر اس عمل کو سمجھتے ہوئے دوائی دیتے ہیں تو ہومیوپیتھی تیز بھی نظر آئے گی کام کرتے ہوئے، اور ہومیوپیتھی کی سر سے یہ جو ہے دھبا بھی ہٹ جائے گا۔ تو مطلب میرا انداز تو یہی ہے تمام دوائیوں کے دینے کا۔ آپ اس کو ٹرائی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔